السلام علیکم۔ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ آج میں کوئی ڈیزیز یا پھر اس طرح کا کوئی ٹاپک نہیں لے کے آئی ہوں۔ ایک بہت ٹرینڈنگ ٹاپک چل رہا ہے، مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں ان کے صاحبزادے، ان کے بیٹے جو ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ اب ان کی ڈیتھ کو یوٹیوبرز نے اور نیوز اینکرز نے سب نے دیکھے نا، کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ یہی ہمارے لیے ایک میسج ہے کہ جب وہ زندہ تھے عاصم جمیل صاحب تو ان کے سب آگے پیچھے ہوں گے، اور اب ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو ان کی ڈیتھ کو بھی استغفر اللہ کیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہ ہو رہا ہے کہ ہر دوسرا یوٹیوبر، ہر کوئی جس فیملی کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے اس کا کوئی نہیں سوچتا، اور کیوں ہوا یہ بھی کوئی نہیں سوچتا۔ بس یہی ہے کہ وہ اپنے کیش، اپنی ویوز وغیرہ بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ہوا کیوں ہے، وہ حادثہ ہوا کیوں تھا۔ اس بات کی ڈیپتھ میں نہ جائیں، یہ خودکشی تھی، یہ نہیں تھی، یا کسی نے قتل کیا، یہ کیا۔ جو میجر بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ڈپریشن کی وجہ سے انہوں نے سوسائڈ اٹیمپٹ کیا اور اس میں وہ کامیاب ہو گئے۔ اگر اسی کو لے کے چلیں تو جس تھنک کہ وہ آپ کا بچہ بھی ہو سکتا تھا، وہ آپ کا بہن، بھائی، کوئی بھی ہو سکتا تھا نا، تو آپ اس طرح کیوں سوچتے ہیں؟ ہر چیز کو کیش کرنا اور یہ سب اس فیملی پہ جو گزر رہی ہے وہ کوئی نہیں سوچ رہا۔ اسی طرح کسی بھی انسان کی بات کر لیں، ہم فائدہ ہی اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اس کے دکھ میں شامل نہیں ہوتے۔ پہلی بات تو بہت افسوس ہے مجھے اس سانحہ کا، اور دوسری بات یہ کہ ڈپریشن کی وجہ سے اگر ہوا ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ ڈپریشن کیا ہے، اور آج وہ ہیں تو کل کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، کل کوئی ہمارا اپنا ہو سکتا ہے۔ اس وقت رونے سے، اس وقت ندامت کے آنسو بہانے سے اچھا کہ ہم آج ہی دیکھیں کہ ڈپریشن ہوتی کیا ہے، اس میں کیا علامات ظاہر ہوتی ہیں، اور اسے ٹائملی کس طرح پکڑ کے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی بندہ یا پھر بندی یہ سوسائڈ جیسے ایکسٹریم قدم تک نہ جا سکے، خودکشی جیسے۔ تو بیسکلی ہوتا کیا ہے کہ انسان جو ہے نا، ہم سبھی کی لائف میں مشکلات ہیں۔ اب مشکلات سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ مشکلات ختم ہو جائیں، ہمیں اسٹریس مینجمنٹ ہی سیکھنی ہوتی ہے۔ ہمیں یہی سیکھنا ہوتا ہے کہ ہم ان مشکلات سے نکلیں کیسے۔ مشکلات ختم تو نہیں ہو سکتی کسی صورت، یہی ہو سکتا ہے کہ ہم مشکلات سے نکلیں، تو ان کو کس طرح نکلیں۔ اب کچھ لوگ تو نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں اور پھر تھک جاتے ہیں، اور پھر اس تھکنے کے بعد وہ ڈپریشن میں جو جاتے ہیں۔ ڈپریشن بیسکلی ہے کیا؟ آپ لو فیل کرتے ہو، آپ کا موڈ ہمیشہ لو سا رہتا ہے، آپ خوشی نہیں محسوس کرتے، آپ کا انٹرسٹ لوز ہو جاتا ہے۔ آپ پہلے جن چیزوں میں دلچسپی لے رہے ہوتے تھے، آپ کی فیوریٹ ہوتی تھیں، آپ کی دلچسپی کی چیزیں ہوتی تھیں، اب جو ہے وہ آپ ان چیزوں میں دلچسپی ہی نہیں لے رہے ہو۔ آپ بس دکھی رہتے ہو، چپ رہتے ہو، غم زدہ سے رہتے ہو، اور آپ کو ریزن بھی نہیں پتہ ہوتی، رونا آ رہا ہوتا ہے، بار بار بات پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ یہ سب علامات جو ہیں وہ ڈپریشن کی ہیں۔ راتوں کو جاگنا، یا پھر ڈپریشن میں یہ بھی ہوتا ہے، یا تو پھر زیادہ نیند آتی ہے یا پھر بالکل نیند ختم ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں علامات ہی ڈپریشن کی ہیں۔ زیادہ نیند آنا نارمل نہیں، کہ نارمل سے زیادہ نیند آنا، جیسے 12 سے 14 گھنٹوں سے زیادہ سو رہے ہیں آپ دن میں، تو یہ ہائپر سومنیا میں آ رہا ہے، یعنی ضرورت سے زیادہ، نارمل رینج سے زیادہ نیند لینا، یا پھر بالکل کم انسومنیا جو ہوتا ہے، راتوں کو نیند ہی نہیں آتی، اندھیرا پسند ہونا، کسی سے ملنا جلنا ختم کر دینا، بات اپنی فیملی میں نہ بیٹھنا، چپ رہنا، یہ سارے ڈپریشن کے علامات ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے ارد گرد بھی ایسا کوئی بندہ ہے، آپ کو دکھ رہا ہے، تو کائنڈلی اسے اس سے نکالنے کی کوشش کریں، وقتی طور پہ کر لیں یہ سب، ادروائز یہ نہ ہو جو آج مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کے ساتھ ہوا ہے۔ تو اس سب سے نکلنے کے لیے ڈاکٹرز بھی موجود ہیں، آپ خود بھی سب سے زیادہ، اگر انسان اس اسٹیٹ میں ویسے جاتا ہی نہیں ہے، اگر وہ اپنی فیملی کے ساتھ شیئر وغیرہ کر لے سب کچھ، اس کی فیملی اس کو سمجھے، تو وہ اس اسٹیٹ میں جاتا نہیں ہے۔ تو آپ اپنے ارد گرد، اپنی فیملی میں، اپنے ریلیٹیوز میں، اپنے فرینڈز میں
کوئی بھی ایسا بندہ دیکھیں تو اسے اس سے نکالنے کی کوشش کریں اس سے پہلے کہ کچھ دیر ہو جائے یا اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آ جائے۔ امید کرتی ہوں کہ میری اس ویڈیو کا جو موٹیو ہے وہ آپ سب کو سمجھ آیا ہوگا، اور میں جو سمجھانا چاہ رہی تھی وہ میرا میسیج آپ تک پہنچا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔